الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اور اس شخص سے بہترین اور اچھی احسن بات کس کی ہو سکتی ہے جو شخص اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کی طرف بلائے، اچھے کام کرنے کی طرف دعوت دے بلائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور خود اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں خود ہی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو روکو، دفاع کرو اچھی باتوں سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر اس عمل کی برکت سے آپس میں تم کے درمیان دشمنی کو دوستی میں بدل دیا جائے گا، اور بہت ہی کأنہ ولی حمیم، بہت ہی اچھا دوست بن جاؤ گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ چیزیں، یہ نیکی کا کام کرنے کا ہر ایک کو نصیب نہیں بلکہ صبر کرنے والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس شخص کو یہ خوبی اور یہ کام کی توفیق مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تیرے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ پکڑو اس کے وسوسے کے وقت، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی چند آیت پہلی مجلس میں گزری تھی جس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور کفار و مشرکین کی وہ حرکات اور وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ روکا تھا، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری آواز سے، ہمارے ہنگاموں سے قرآن کریم کی آواز اور قرآن کی تلاوت دب جائیں گے اور وہ مغلوب، ہم غالب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ان لوگوں کو جواب دیا تھا، اور ان کی باتوں کو اللہ نے
بہت ہی حکمت سے دبا دیا تھا، جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں کہا گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آوازوں سے قرآن کی آواز کو دبا دیں، اس کو روک دیں اور ہم غالب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ کامل اور پکا مومن تو وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسی پر قائم رہتا ہے، ادھر ادھر اگر مگر کی کیفیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ہی کلمہ ایک دین پر وہ ڈٹا رہتا ہے، ہر مصیبت کو سہ جاتا ہے، لیکن ایمان کو کمزور اور فرق اس میں آنے نہیں دیتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی میں کامل مومن مسلمان ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ خود دوستی کرتا ہے، فرشتے دوستی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بدلہ جنت ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی شاندار ہے، اور ایک نیکی کی توفیق اور ساتھ ساتھ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خاص خوبی اور ایک مومن اور مسلمان کی خاص خوبی اور پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ مومنین کی بات ہے، کامل مومن مسلمان ہونے کی علامت ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف اس کے لیے کوشش کر کے لائے اور اچھے کاموں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، جس کو یوں کہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہو، یعنی بھلائیوں کی دعوت دیتا ہو، اللہ کے حکم اور پیغام کی طرف اس کو بلاتا ہو، آخرت کی طرف اس کو بلاتا ہو، نیکی کے کام کرنے کی طرف بلاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی بات بہت عمدہ ہے، اس شخص کا یہ عمل، یہ قول، یہ دعوت دینا، بلانا بہت اس کا اچھا ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ میری امت جس کی اچھی باتیں سننے کے انتظار میں لوگ رہتے ہیں، اور بد نصیب ہے اور برا ہے وہ شخص جس کی باتوں سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کی شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے معاشرے میں کہ آدمی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ آتا اور کچھ اچھی بات کہتا، اور سننے کے لیے وہ لوگ کوشش میں رہتے ہیں۔ تو اس آدمی کے سلسلے میں، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین یہ آدمی ہے، میری امت کا بہترین یہ فرد ہے جس کی اچھی باتوں کے لیے لوگ انتظار میں رہتے ہو، اور وہ شر، وہ بڑا بدماش، وہ شریر قسم کے لوگ ہیں جن کی باتوں سے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ آ رہا ہے کیا کہہ کر کے جائے گا، وہ آ رہا ہے پتہ نہیں کس کو کیا برا بھلا کہے گا، وہ آ رہا ہے پتہ نہیں کس کے بارے میں کون سی عیب کی باتیں کہہ دے گا، لہذا اس کی شر سے، اس کے آنے سے، اس کی باتوں سے لوگ ڈرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا بد نصیب آدمی ہے، بہت ہی شریر آدمی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، اپنی خوبیاں ایسی بنائیے، اپنی پہچان ایسی بنائیے، آپ اپنے گھروں میں سے ایسا شخص بنے رہیے کہ آپ گھر میں داخل ہو تو لوگ انتظار میں رہیں کہ وہ آ رہا ہے، ان کے آنے سے خوشی۔ آپ والد ہیں، ایسے بنیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے انتظار کریں، والدار ہیں، ہم کو بڑی خوشی ہے۔ آپ گھر کی ماں ہیں، آپ ایسی اپنے اخلاق اور ایسا بنائیے کہ لوگ منتظر رہیں میری ماں کیا کہے گی اور کون سی اچھی بات کہے گی۔ لہذا گھر اور رشتہ داروں میں آپ اپنی خوبیاں، اپنی پہچان، اپنی زبان کی اچھائیوں سے بنایا کیجیے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی بات بہت اچھا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ علماء مفسرین اس آیت کریمہ میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان میں سے پہلا قول یہ بھی ہے کہ یہ ومن احسن قولا ممن دعا، اللہ کی طرف بلانے والے میں مؤذن داخل ہے، جو ہر 5 وقت نماز میں اذان دیتا ہے
اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ اس کی بات بہت اچھی ہے، اس کا کہنا یہ بہت اچھا ہے، اس کا بلانا یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کون فرمایا؟ اللہ فرمایا۔ تمام مفسرین کی ایک قول اور ایک رائے ہے کہ اس سے مؤذنین کی دعوت یعنی اذان دینے والوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ہر دن 5 وقت دن اور رات اللہ ہی کے لیے تو اذان دے کر کے نماز کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ حی علی الصلاۃ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم نماز بہت بہتر ہے نیند سے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ بار بار 5 وقت صبح و شام کا پکارنا اس سے بہترین کوئی کلمہ نہیں، اس سے بہترین کوئی دعوت نہیں ہے۔ اس سے تمام مؤذنین کے لیے ایک بہت ہی بڑا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ آج لوگ اس کام کو اور اس عمل کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، بہت حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لہذا مؤذن کا لفظ اور مؤذن کی خدمت اور کام کو لوگ بالکل مسلمان جو لوگ یہ حقیر سمجھتے ہیں، شاید اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے، اس کے پاس اس کے سینے میں اللہ کی آواز اور اللہ کی پکار اس کے سینے میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ بڑے مقام رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا آج معاشرے میں مؤذن کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، امام کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، مدرسین حافظ قرآن پڑھنے پڑھانے کو معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، مسجد میں خطبہ اور بیان کو بالکل ایک نارمل اور ایک معمولی کام سمجھتے ہیں لوگ اور اس کا کوئی مقام اور درجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس موقع پر سمجھ میں آتا ہے جب بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو مؤذن امام اور دوسرے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، جب بڑے بڑے مسئلے سامنے آتے ہیں تو وہاں نظر نہیں آتے ہیں، جب اچھی اچھی محفلیں اور گھر میں خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے تو ان کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، بچوں کے رشتے لگانے کا مسئلہ آتا ہے تو مؤذن کے گھر کے بچوں کو رشتے پسند لوگ نہیں کرتے ہیں، علماء کی بچیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، حافظ قرآن کی بچوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، قبر کھودنے والے لوگوں کی بچوں سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کی آج حالات اور آج لوگوں کی یہ کیفیت ہے میرے بھائی بزرگوں، جبکہ اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام دیا ہے اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مؤذنین کی وہ آواز کی دعوت، اذان کی دعوت مراد ہے، جو بغیر کسی بے لوث ہو کر کے صرف اور صرف نمازی کے لیے بلاتا ہے اور کسی اور کام کے لیے نہیں بلاتا ہے، اور اللہ کا نام سے بہتر، اللہ کی طرف بلانے سے بہتر اور دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی قرآن پڑھانے کے لیے بلاتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت بھی کرتا ہے، یہ سب اس میں داخل ہے، سب اللہ کی طرف بلانے میں داخل ہے۔ ومن احسن قول، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج اگر ایسے لوگوں کی قیمت اور مقام سمجھ میں نہیں آتا ہے، کل قیامت کے دن میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، جب مؤذنین کی گردنیں اونچی میدان محشر میں ہوں گے اور لوگ دیکھ کر کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی گردنیں اتنی اونچی ہے، لوگ کہیں گے یہ مؤذنین کی جماعت ہے، اور اللہ نے مؤذنین کو میدان محشر میں ایک الگ پہچان اور ایک نمایاں درجہ دے دے گا۔ اسی طرح سے علماء حفاظ کرام کی ایک الگ پہچان ہوگی، لوگ دیکھ کر کے کہیں گے یہ کون اتنے اچھے مقام پر لوگ پہنچے ہیں، جواب ملے گا یہ تیرے محلے کے مؤذن، یہ تیرے محلے کے لوگ، یہ تیرے علاقے کے علماء ہیں۔ اس لیے دنیا آج ہمارے رگ و ریشے میں داخل ہے، جس کی بنیاد پر میں علم دین اور علم دین والوں سے محبت اور اس کی قدر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دو کام، ایک اللہ کی طرف بلاتا اور ایک اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے، بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام سے رک جاؤ، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، یہ حرام ہے، یہ کہہ کر کے اچھے کام، یہ حلال ہے، اس کام کو کرو، اللہ سے جڑو، سنت کی پابندی کرو، دین و شریعت پر چلو، قرآن پڑھو، ایسی باتیں کہنے والے لوگ بھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں شامل ہے، یعنی واعظین جو واعظ کہتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، جو نصیحت کرتے
کرتے ہیں وہ بھی ایک حصے میں اس میں داخل ہیں، جو اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو، اچھی عمل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ نے خود تعریف کی وَعَمِلَ صَالِحًا، ایک لیکن اللہ نے یہاں پر قید لگایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ خود بھی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات مت کہا کرو جو تم خود نہ کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ خود اس مومن ہو، وہ خود مسلمان ہو، ایمان پر اس کا گہرا تعلق ہو، ایمان پر اس کا یقین ہو، اور جو بات وہ کہہ رہا ہو وہ بالکل وہ خود بھی کرتا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، تو کہنے والا خود مسلمان ہو، کہنے والا خود نمازی ہو، کہنے والا خود اللہ کے ساتھ میں تعلق رکھنے والا ہو، کہنے والا خود برائیوں سے بچتا ہو، تب تو اس کی دعوت بڑی مؤثر ہے، اس کی دعوت دینا بہت اچھا ہے، ان کی بات اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن صرف کہتا اور خود عمل نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی بڑا بدنصیب اور منافق ہے۔ اس لیے کہنے والا خود ایمان کامل کے درجے پر ہو، اس کے دل میں یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچا ہے اور اللہ کی طرف ہم بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی لائیں گے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، یہ شرط کو دیکھنی چاہیے۔ آج جو دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے، آج جو اچھی باتیں لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتی ہے، آج اچھے اچھے بیانات لوگ اس کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے، اس کی خاص ایک وجہ یہ ہے کہ کہنے والا خود بھی عمل ہوتا ہے، کہنے والا خود اس پر یقین نہیں رکھتا ہے، کہنے والا خود ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو لیے تو کہتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی اثر نہیں ہوتا ہے اور اس کی زندگی خود بے یقینی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ علامہ روم علیہ الرحمہ کا ایک بڑا شاندار واقعہ گزرا، لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا آ کر کے کہ میں بہت پریشان آج کل ہوں، اور آج کل پریشانی یہ ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میرے پاس بکریاں رہتی ہے اور کچھ جانور بھی رہتے ہیں، آج کل ندی میں یعنی دریا میں پانی بہت آ گیا ہے اور وہاں کشتیاں نہیں اس وقت میں، لہذا ادھر چراگاہ نہیں ہے بلکہ مجھے اس پار لے جانا پڑتا ہے اور ادھر جا کر کے بکریوں کو چراتا ہوں، ادھر گھاس اور پتے ملتے ہیں اور اس طرف نہیں ہے، لہذا کوئی عمل آپ ہم کو ایسا بتا دیجئے کہ میں بغیر کسی کشتی کے بکریوں کو ادھر سے ادھر لے جایا کروں اور سلامتی کے ساتھ پھر واپس میں آ جایا کروں۔ آپ کے پاس کچھ وظیفہ ہے، کچھ عمل ہے ایسا جو مجھے بتلائیے۔ کہنے والے نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تم بھی دریا میں چلے جاؤ، بکریوں کو بھی لے کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یقین آ گیا اس کو کہ اللہ کا ولی شکلن جو ہے وہ بول رہا ہے۔ کام شروع کر دیا اس نے، کام روز شروع کر دیا۔ اب جب بھی جاتا ہے، پانی ہے ندی میں دریا میں، بسم اللہ پڑھتا ہے، ساری بکریوں کو پانی میں ڈالتا ہے اور اپنے خود بھی چل جاتا ہے آرام سے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ عمل اس کا چل رہا ہے اور وہ روز کہتا ہے کہ واہ میرے رب کے نام کی برکت، اور کیا مجھے مولوی صاحب نے وظیفہ دیا، بہت اچھا وظیفہ دیا، اور یہی اس کا کام چل رہا ہے۔ نہ کشتی کی ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ کشتی پر اگر میں خود جاتا ہوں اور اتنی بکریوں کو کشتی پر لاد کر لے جاؤں تو بہت پیسے مجھے دینے پڑتے ہیں، لہذا اتنی وسعت تو نہیں، میں غریب آدمی ہوں، روزانہ اتنی بکریوں کا کرایہ دوں اور خود میں اپنا کرایہ دوں، ایک مرتبہ جانے کا ایک مرتبہ آنے کا، تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، میں تو غریب فقیر آدمی ہوں، اس لیے کچھ وظیفہ بتلائیے جو میرا کام فری مفت میں ہو جائے۔ تو انہوں نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا۔ اب روزانہ بغیر کشتی کے بکریوں کو لے جاتا، خود آ جاتا، تو اس کو روزانہ بچتے تھے پیسے۔ ہم لوگ بھی کوئی وظیفہ بتاتے تو گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالنا پڑے، ہے وظیفہ ہے لیکن یقین نہیں ہے، بتانے والے کو بھی یقین نہیں اور پڑھنے والے کو بھی یقین نہیں ہے، لہذا یہ چلتے رہا، سلسلہ چلتا رہا، شکر ادا کرتا رہا، واہ میرے رب کے نام کی برکت ہے، اور وہ مولوی صاحب نے مجھے کیا شاندار وظیفہ بتلایا ہے۔
پیسے روز 54 بچتے ہیں اس کے، کتنے؟ ایک آنا جانے کا، ایک آنا جانے، دونوں، 2 آنے 2 پیسے، جو اس وقت کے بڑی مہنگی چیز بچتے ہیں، خوش ہے۔ ایک دن یہ مولوی صاحب وہاں ہیں دریا کے کنارے، پانی کے انتظار، کشتی کے انتظار میں، کوئی کشتی مل نہیں رہی ہے، پانی ہے ادھر سے ادھر ان کو ہونا ہے۔ یہ بکریوں کو چرواہا لے کر کے وہاں پہنچا تو دیکھا مولوی صاحب کھڑے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہیں، سلام کلام کیا، بہت خوش ہوا، کیا مسئلہ ہے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا کہ میں کشتی کے انتظار میں ہوں کہ کوئی کشتی آ جاتی تو میں اس پر سوار ہو کر کے کرایہ دے کر کے اس پار جاتا، بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں لیکن کوئی کشتی ابھی تک نہیں ملی مجھے۔ کہا کہ چلیے میرے پیچھے پیچھے، چلیے میرے پیچھے پیچھے۔ کیوں کشتی کے انتظار آپ کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی بکریوں کو بھی دریا میں ڈالا اور خود بھی ڈالا، بسم اللہ پڑھ کر کے آر پار، اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی۔ جب باہر ہو گئے اس کے بعد یہ کہتا ہے، ارے بھائی کون سا عمل تم کر کیے جو بکریاں بھی تمہاری نہیں ڈوبی، تو بھی نہیں ڈوبا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور تیری برکت سے میں بھی پار ہو گیا، کون سا عمل؟ کہا کہ وہی عمل جو تو نے مجھے آج سے سالوں پہلے بتلایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پڑھ کر کے دریا میں کود جانا، اللہ تجھے پار آر کر دے گا۔ لہذا جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا اس وقت یقین کے ساتھ یہ عمل میں کرتا آ رہا ہوں، ہمارے پیسے بھی بچ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، غور کیجیے، ایک چرواہا کا اتنا یقین اور بتانے والے کا یقین نہیں، وہ ہاتھ سر پکڑ لیا، اللہ اکبر۔ تو آج حالات ایسے ہیں، آج جو اتنے واعظ و نصیحت، اتنے بڑے بڑے عامل اور کامل تعویذوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اتنے لوگ جو ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حق پر، ہماری بات حق پر، آؤ آؤ، لیکن خود کھوکھلے ہیں عمل میں، خود ان کا عمل اس پر نہیں ہے۔ اگر عمل کرنے والا کہتا تو قسم خدا کی اللہ کی بات میں وہ تاثیر ہے کہ وہ پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قید لگائی کہ کہنے والا خود ایمان کامل رکھتا ہو، وہ خود اپنے آپ کو مومن پکا سچا سمجھتا ہو اور خود اپنے آپ کو عمل کرنے والا ہو، تب پھر اس کی بات میں ایک اثر اللہ ڈال دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا معزز، اللہ اکبر کی صدا لگانے والا شخص، اس کی بات اللہ کے نزدیک بڑی اچھی ہے۔ دعوت دینے والا، حق کی طرف بلانے والا، حلال کی طرف بلانے والا، شریعت اور سنت کی طرف بلانے والا، اس کی بات، اس کا عمل بہت اچھا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، 2 چیزیں برابر نہیں ہو سکتی کہ نیکی بھی برابر اور برائی بھی برابر، دونوں کو اللہ نے فرق رکھا۔ جس طرح سے ایمان اور کفر میں فرق ہے، جس طرح سے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، جس طرح سے دین اور رات میں فرق ہے، جس طرح سفیدی اور کالے پن میں فرق ہے، جس طرح سے خوشی اور غم کی حالات میں فرق ہے، جس طرح سے امیری اور مالداری میں فرق ہے، اسی طرح سے اچھائی اور برائی میں بھی فرق ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اچھا اچھا ہوگا، حق حق ہوگا، باطل باطل ہوگا، برا برا ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، ایک آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، ایک آدمی اذان دیتا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھاتا ہے، ایک آدمی وعظ و نصیحت کرتا ہے، ایک آدمی امامت و خطابت کرتا ہے، اور ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا ہے، چپ چاپ اپنے عمل میں سر لگا رہتا ہے، کیا دونوں برابر اللہ کے نزدیک ہوں گے؟ نہیں نزدیک ہوں گے، دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ اگر تم دنیا میں فرق نہیں کرو گے تو آخرت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم تو چھانٹ کر کے الگ الگ کر دیں گے، اچھا کون، برا کون، جنتی کون، جہنمی کون، وہاں تو چھٹائی ہو جائے گی اپنے آپ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ کبھی نہ سمجھیے کہ نا یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، آپ بھی جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ، نہیں، دونوں میں فرق ہے، اچھا اور برا میں فرق ہے۔ اچھے کام کرنے والے، برائی کی طرف دعوت دینے والے، یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
دوسرا ایک حکم ادفع باللتی ہی احسن، اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو. کیا کرو؟ بھلائی سے دو. برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دو، نرمی سے دو، شفقت سے دو، محبت سے دو. ایسا نہیں کہ برا وہ کیا تو ہم بھی برا کریں گے، برائی کیا ہے وہ میرے ساتھ تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی کریں گے. یہ کامل مومن کی پہچان نہیں ہے، بلکہ کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے، حسن خلق سے دینا چاہیے. ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہم لوگوں کو لوگ کیا بتاتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. کیا کرو؟ کیا ہم کمزور ہیں کیا؟ ہمارا باپ دادا کون ہے نہیں معلوم؟ ارے کون ہے وہ قبر میں سمجھ رہے ہیں، قبر سے اٹھ کر کے نہیں آئیں گے. تم کیا ہو ہم کیا ہیں وہ دیکھیے. ہم لوگوں کو آج پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، چکنا نہیں، پیچھے نہیں مڑنا. میرے بھائیو بزرگو، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو. کیا ہوگا اس کا؟ جو آدمی کسی برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ایک انعام ملتا ہے کہ دشمن کو اللہ دوست بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو نرم کر دیتا ہے، ایک دن اس کو ڈھیلا کر دیتا ہے، ایک دن اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب تم یہ کام کرو گے تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ تم دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا. کیا کروں گا؟ جو تمہیں وہ شر پہنچانا چاہ رہا تھا، جو تجھے اذیت دینا چاہ رہا تھا، جو غلط تدبیریں کر بیٹھا تھا تیرے لیے، میں کیا کروں گا؟ تیرے لیے اس کے دل میں محبتیں ڈال دوں گا. اس لیے ہزاروں ایسے واقعات دنیا میں پیدا ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، یہودی آتا ہے تلوار پر قابض ہو جاتا ہے. چھٹے جز میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، قابض ہو جاتا ہے اور اب پوچھتا ہے میں یمنو کا منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ یہ دیکھیے شر ہے، یہ دیکھیے فتنہ ہے، یہ دیکھیے برائی ہے، ایک دیکھیے لڑائی ہے. کون بچائے گا؟ تیرے لوگ بھی تو بڑے دور میں، جب تک وہ آئیں گے میں کام کر دوں گا. اس لیے تیرا ہاتھ کچھ خالی خالی ہے اور میرے ہاتھ میں تیری تلوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ اللہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم صحابہ کو بلا لیں گے، یہ نہیں فرمایا ہم آواز دیں گے مقابلہ کریں گے آؤ دیکھ لو، نہ، اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. محبت اللہ نے ڈالا اور اس کے دل میں ایک روب کی کیفیت پیدا فرما دیا. ہاتھ سے تلوار زمین پر اپنے آپ گر جاتی ہے. گرانے والا کون؟ اللہ. اب یہ تلوار جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تلوار کس کے ہاتھ میں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فوراً انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً تلوار نہیں چلا دی، بلکہ آپ نے اسی کا جملہ لوٹایا اور فرمایا میں یمنو کا منی، اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اگر آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہوتا تو نہیں، آپ نے اسی کے جملے کو لوٹاتے ہوئے فرمایا اب بتا میرے بھائی میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو سن لیا تھا اللہ کی تاثیر اور اللہ کے نام کی برکت. کہا کہ جس نے آپ کو بچایا وہی مجھے بھی بچائے گا. کیا ہوا؟ محبت. محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم آرام سے چلے جاؤ. کہا کہ اب آرام سے نہیں جاؤں گا، تیرے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کر کے جاؤں گا. کأنہ ولی حمیم. ہم دشمن کو دوست بنا دیں گے. آج ہم لوگ تو اینٹ سے جواب دینا چاہتے، پتھر سے جواب دینا چاہتے، سخت جملوں سے، لڑائیوں سے، قتل سے، بدماشیوں سے، تدبیروں سے، قید خانوں میں ڈال کر کے، پولیس کے حوالے کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ کامل مومن کی پہچان نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ادفع باللتی، تم کو اگر کوئی برا کہے تو تم اس کی دفاع اچھائی سے کرو. کوئی اگر تجھے برا بھلا کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، ذرا صبر کر کے اچھائی سے معاملہ کرو. ہمارے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا بھائی اگر تیرے خیال سے میں برا ہوں تو میں معافی اللہ سے مانگ لوں گا. کتنی اچھی بات بولے. تمہارے خیال سے اگر میں برا ہوں تو پھر میں معافی تم سے بھی مانگتا اور اللہ سے بھی مانگ لوں گا. قصہ ختم ہو گیا نا. اور اگر
تیرے خیال سے بلکہ اللہ کے نزدیک میں اگر اچھا ہو تو اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، تم بولو کتنا بولنا ہے، میرا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے۔ بات جھگڑے ختم ہو گئے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کا انداز بھی اسی طرح تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، جو ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے اور بہت محقق عالم دین گزرے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آج بھی علماء اش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک مکتب فکر کے لوگ، ان میں سے کسی نے کوئی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہا کہ آپ کافر ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی باتیں کتابوں میں لکھیں، اس لیے آپ کافر ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کہا کہ آ جاؤ تیرے ہاتھ میں میں ابھی ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تو کافر مجھے سمجھتا ہے، اور کافر مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے سے۔ تو بھائی ان کو آنے دو، آ جاؤ میرے اسٹیج پر، آؤ تیرے ہاتھ میں کلمہ میں پڑھ کر کے دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہوں۔ جھگڑا ختم ہوا نہیں ہوا؟ شرمندہ ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ چاہتے تھے وہ پبلک کو ابھار دیتے جیسے آج لوگ ابھار دیتے ہیں، لہذا ابھار دیتے، جھگڑا ہوتا، فتنہ ہوتا، سارا ماحول خراب ہوتا، اتنے بڑے عالم کو کافر کہہ رہا، فلاں کہہ رہا، فلاں کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو کسی نے کہا کہ تو خطاب کرنے کے لائق نہیں، تو حرامی کا بچہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے گالی کے جملے اس نے بولا۔ کہا کہ حرامی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں چلے، جس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں چلے، جس کی ماں کے حسب و نسب کا پتہ نہیں چلے، جس کی ماں کسی سے صحیح اور سنت کے مطابق نکاح نہ کیا ہو اور اس کے بغیر بچہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرامی بچہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو اسٹیج پر میرے والد صاحب کے نکاح میں دو شخص جو گواہ تھے وہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں موجود ہیں، اور جب گواہ دو ہو جائے تو سارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے والد اور والدہ کا جو نکاح ہوا ہے اور جس میں دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دونوں گواہ اس وقت یہاں موجود ہیں، آ کر کے پوچھ لو۔ میرے بھائی بزرگوں کیا ہوا؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ نے مدلل بات کہہ کر کے وہیں پہ جھگڑا ختم کر دیے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف پہ ایک واقعہ اسی طرح سے مذکور ہے، جو بانی دارالعلوم دیوبند کے جو بنیاد رکھنے والے، ایک وقت تھا انگریزوں کے زمانے میں جو ایک مکتب فکر کے علماء نے دھڑلے سے کافر کہہ دیتے تھے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کافر، مولانا حسین احمد کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، رکتے نہیں تھے، کفر کا اتنا فتویٰ لکھتے تھے وہ لوگ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج بھی وہ مکتب فکر کے لوگ یہی حرکتیں کبھی کبھی کرتے ہیں جس سے امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دلی میں حضرت تشریف فرماتے تو دلی جامع مسجد کے قریب امام صاحب ایک تھے، اسی مکتب فکر کے، بریلوی مکتب فکر کے تھے، وہ بہت کافر کہتے تھے۔ وہاں قاسم صاحب نانوتوی کافر، اشرف علی تھانوی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، مفتی کفایت اللہ صاحب کافر، یعنی سب بڑے کافر کافر۔ حضرت ایک دن وہاں آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام صاحب اس مسجد کے بہت کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور آپ سب کو کفر میں شامل کر دیتے ہیں۔ حضرت کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو آج فجر کی نماز ہم لوگ انہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ کس کے پیچھے؟ انہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ ہم اور آپ ہیں، اور آج کے علماء کا مزاج ہے دوستی ختم، ملنا جلنا ختم، بات ختم، نہیں ملیں گے۔ ہم بھی وہ ایک کفر کا فتویٰ دیا ہے، 100 صفحے کا لکھا ہے، تم 200 صفحے کا لکھ دیں گے۔ آج تو عالموں کی بھی ایسی حرکتیں ہیں، وہ ایک فتویٰ دیا ہے، ہم 10 دارالفتہ کا فتویٰ اس کے خلاف لا کر کے دیں گے۔ کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ کیا اس سے امت میں کیا شرافت اور اس میں امت کے کچھ اتحاد کی کیفیت ہوگی؟ لہذا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے اپنے سارے دوستوں کو لیے، یعنی بڑے بڑے علماء کو، جن میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ، جن کی کتاب تعلیم الاسلام ہے۔ کون سی کتاب؟ جانتے ہیں؟ جو لوگ پرانے دور کے لوگ ہیں، آج سے 30-35 سال کی بات، وہ سب لوگ تعلیم الاسلام جانتے ہیں، دینی تعلیم کا رسالہ۔ یہ سب پہلے مکتبوں میں، مسجدوں میں بزرگ پڑھایا کرتے تھے۔ اب ماڈرن قسم کے لوگ نکل گئے ہیں، نہیں، اس لیے ان سارے بزرگوں کی کتابوں کو ہٹا کر کے نئی نئی کتابیں لے آئے، لیکن اس میں روحانیت نہیں ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں ہے، اس کے اندر میں وہ خوبیاں نہیں ہے۔
اس لیے اکابرین کی کتاب پڑھیے، بزرگوں کی کتاب پڑھیے۔ وہ تعلیم الاسلام لکھنے والے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تہجد کی پابندی کر کے لکھا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ اس کتاب کو امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیجیے۔ وہ تہجد کی برکتیں آج بھی اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ جو آج کل کے نئے نوجوان علماء نے جو کتابیں لکھ دی ہیں اور مکاتب میں زبردستی کے داخل کر دیے، اس کو پڑھا، بچوں میں وہ شعور نہیں پیدا ہوتا ہے جو بزرگوں کی کتابوں میں۔ آج بھی میرے بھائی بزرگوں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی عجلت میں اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو جلدی سے تعلیم الاسلام کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے وہ مسئلہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ پانی میں اگر چوہا گر جائے تو کیا مسئلہ، وہ کتاب کو کھولیے مل جائے گا۔ پانی میں اگر فلاں چیز مر جائے، کتنا ڈول پانی نکالنا، کیا کرنا، وہ سب مل جائیں گے۔ لہذا عقائد، مسائل، عبادت، معاملات سب اس کتاب میں موجود ہے، جو بڑی بڑی فقہ کی کتابوں کا خلاصہ حضرت نے کر دیا ہے۔ لیکن آج کے لوگوں نے کیا کیا، اپنے مکاتب سے نکال کر کے لا کر کے دوسری کتابیں داخل کی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام کو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے عشاء میں مشورہ کیے کہ آج ہم لوگوں کو اسی امام صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنا اور انہی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنا ہے جو ہم سب کو کافر کہتے ہیں۔ چلے گئے، فجر کی نماز پڑھیں، امام صاحب کھڑے ہیں، دیکھیں شروع میں نہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھیں یہ سب لوگ ہیں جن کو میں کافر کا فتویٰ داغا کرتا ہوں۔ ایک صف میں وہی پورے نظر آ رہے ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے وقت کا ایک چرچا تھا، دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے ہیں۔ سلام اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ خود اٹھ کر کے آئے ان کے پاس میں، کہا کہ حضرت آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ ہمارے اکابرین کے کہاں اسے ڈھونڈو، کہیں نہیں ملے گی آج تو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ بھائی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ہاتھ پر، اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہم کو کافر کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا ثابت کیجئے ہم مسلمان ہیں، کیوں کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، ایک ہی پیار بھرا جملہ فرماتے ہیں۔ تبھی تو آج ان کا نام ہے پوری دنیا میں، اور ہم جیسے کمزور علم والے بھی قاسمی لکھتے ہیں، یہ نسبت ہے انہی کی طرف۔ کیا فرمایا؟ بھائی کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجیے۔ پانی ہو گیا وہ آدمی، سر جھکا لیا کہ یا اللہ جس کو ہم کافر کہا کرتے ہیں ان کا اخلاق یہ ہے۔ یہ اخلاق کس کا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابو جہل ٹھکراتا پھر بھی نبی وہاں پہنچتے تھے، ابو لہب پھر بھی ٹھکراتا پھر بھی پہنچتے تھے۔ مکہ کے سرداروں نبی پر پتھر مارے اور سب کچھ کرتے، دھتکارتے، ساحر جادوگر سب کہتے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی تو آپ کلمے کی دعوت دے کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگیوں میں یہ ساری خوبیاں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی تھی۔ کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، کیا یہ معاف کر دیجئے، ہم نے بڑی گستاخی کی آپ لوگوں کے شان میں، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج میں سمجھا کہ قاسم نانوتوی کون ہے، آج میں سمجھا حضرت تھانوی کون ہے، آج میں سمجھ رہا ہوں کہ عبدالعزیز مفتی کون ہے، سعید کون ہے، آج میں سمجھا مفتی کفایت کس کو کہتے ہیں۔ معاف کر دیجیے گا میرے بھائی بزرگوں، اگر لڑائی اور برائی کا بدلہ اینٹ کا جواب پتھر سے تو یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب، سخت کلامی کا جواب نرمی سے دیجیے۔ چلیے باہر ابھی نہیں تو اپنے گھر میں دیجیے، بیوی اگر کوئی غلطی کر دے تو نرم ہو کر کے پیش آئیے، شوہر اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، ماں باپ کے ساتھ میں نرم گفتگو کیجئے، یہ تیرے بڑے محسن ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ تیرے بڑے محسن ہیں۔ آج کی اولاد اس قدر ناہنجار، بدماش، شریر بن گئے، اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو آج غیروں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، دوستی اور عشق کے زد میں آ کر کے ماں باپ کی عزتیں ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ سال بھر اگر ایک کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، ایک لڑکا پڑھتا ہے اور کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ عشق محبت کی دوستی میں اتنا ماں باپ کو بھلا بیٹھتے ہیں
یہ میرا بڑا اچھا ہے، میرا پیارا دوست ہے، میرا فلاں ہے، یہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کرتا ہے، یہ ہوٹل میں کھلاتا ہے، یہ پانی پوری کھلاتا ہے، یہ سیر و تفریح کراتا ہے، یہ میرے جان سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ارے وہ بچیوں، میرے جوانوں بچوں، سنو، جس ماں باپ نے تجھے انگلی پکڑ پکڑ کر کے جوان کیا اور یہاں تک پہنچایا، اس کی 70 اور 40 سال کی خدمت میں جھٹکے میں غیروں کی محبت میں بلا دیا۔ یہ اولاد نہیں ہے، ایسے بد نصیب لوگ ہیں، ایسی لڑکیاں بد نصیب لوگ ہیں، ایسے لڑکے بد نصیب لوگ ہیں۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اپنے گھروں میں ادفع باللتی ہی احسن کا عمل کیجئے، نرم گفتگو کیجئے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی طرح کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو سلجھا کر کے کیجئے۔ اللہ کیا خوبصورت پیغام دیا ہے، جب تم نرم گفتگو کرو گے تو میں تیرے دل میں کیا کروں گا؟ محبتیں ڈال دوں گا۔ تبھی تو واقعہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ جا کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو کتنا غصہ دلایا تو آدمی، کتنا غصہ دلایا تھا، ادفع باللتی، کتنا غصہ۔ تھوڑے سے وقت میں قیم اللہ کرتے تھے جو ان کا خاص وقت تھا، لیکن وہ انتظار میں تھا کہ دیکھیں ادفع باللتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والے ہیں یا نہیں ہیں، جو غصے میں معاف کر دے اور اچھائی گفتگو کرے ہیں یا نہیں ہے۔ پورا کوفہ ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، یہاں ملا۔ لہذا عین وقت میں وہ جب سونے کے لیے آئے، قیل اللہ کے لیے سیڑھی پر چڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھ کر کے آئے حضرت امام صاحب، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ کہا کہ پوچھو جلدی۔ کہا کہ بھول گیا اوپر چڑھتے چڑھتے۔ کہا کہ جاؤ، یاد آ جائے گا تب آنا۔ نیچے گیا حضرت امام، پھر لیٹے، پھر وہ آدمی اوپر آیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، حضرت پھر پہنچے کہ یاد آ گیا؟ کہا کہ آدھا یاد ہے، آدھا پھر بھول گیا۔ کہا کہ جب پورا یاد آئے گا تو آدھا نا۔ اللہ اکبر! یہ کیا ادفع باللتی ہی احسن۔ آج ڈھونڈیے پورے شہر میں ایسے عالم ملنا مشکل ہے، جو لوگ بڑے بڑے دعوے دار ہیں نہیں کہ ہم بڑی قوم کی خدمت اور بڑی یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ سخت کلامی، چھوٹوں پر ظلم، چھوٹوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی تدبیریں کرنے والے آج اہل علم بھی موجود ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر چڑھا، حضرت امام ابھی لیٹے، ذرا سا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، کھولیں، کیا بھائی مسئلہ معلوم ہو گیا؟ کہاں معلوم ہو گیا؟ کہا کہ پوچھ لو جلدی۔ کہا کہ کچھ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، صرف یہ پوچھنا ہے کہ انسان کہا بیت الخلاء یعنی پاخانہ یہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا؟ اللہ ادفع باللتی ہی احسن۔ ہم اور آپ ہوتے تو سیڑھی سے نیچے دھکیل دیتے، مر جاؤ تو۔ آج لوگ ایسے ہیں، یہی پوچھنے کے لیے آیا، اتنا پریشان کر دیا، میری نیند میں خلل کر دیا، یہ کیا وہ کیا۔ کہا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا؟ کہاں؟ دیکھو تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا میٹھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کھایا چکھا ہے کیا؟ کون؟ وقت کے امام، ادفع باللتی ہی احسن۔ کہا کہ بھائی چکھا اور کھانا تو نہیں ہوا ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھی جس چیز پر بیٹھتی ہو وہ زیادہ تر میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا، قدم پر گر گیا۔ کہا کہ آپ جیسے خوبی والا پورے کوفہ میں تلاش کیا، کوئی مسلمان نہیں ملا۔ آپ کو میں مسئلہ آپ سے معلوم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ خوبی میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کس مسلمان میں ہے کہ سختی کا جواب نرمی سے دیتا ہے اور غصے کو ٹھنڈگی سے اس کو پی جاتا ہے۔ اے امام ابو حنیفہ، آپ ہیں، آپ میں اپنے ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ادفع باللتی۔ آج ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ دنگے فساد، لڑائی جھگڑے، سخت کلامی مسلمانوں کا ایک پیشہ بن گیا ہے۔ آؤ لوٹ کر کے اسلام کی طرف، آئیے لوٹ کر کے قرآن کی طرف، تبھی انسان بنیں گے، ورنہ اللہ اگر ٹھکرا دیا تو نہ قبر میں سکون ہے نہ آخرت میں سکون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما یلقاها، لیکن یہ خوش نصیبی، ایسا اخلاق، ایسی گفتگو نصیب والوں کو حاصل ہوتی۔ کس کو؟ اپنے نصیب ڈھونڈیے، اپنا نصیب ڈھونڈیے، اپنا آپ کو ڈھونڈیے کہ ہم ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے جس کو یہ ہے کہ ایسی خوبی مل جائے وہ نصیب والا ہے، اور ایسی خوبی کا حاصل کرنے والا صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، پڑھ لکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بڑا عالم اور مفتی محدث مفسر بن جانا کوئی کمال نہیں ہے،
بڑا تاجر اور مالدار گھر کے عورت مرد بن جانا کوئی کمال نہیں ہے. کمال اللہ کے نزدیک یہ ہے جو بہترین بات کرتا ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہو، اچھے کام کی طرف لوگوں کو راہ دکھاتا ہو. یہ ہے اس آدمی کے کمال جو اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی آپ نرم ہو، نرم گفتگو کرتے ہو، غلطیوں کو دفاع کر دیتے ہو، قریب کر لیتے ہو. یہ ہے اصل خوبی انسان کی، یہ ہے اصل پہچان ایمان والوں کی. ڈھونڈیے اپنے اندر، اگر ہے یہ خوبی تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے بد نصیبوں کو یہ خوبی نہیں ملتی ہے بلکہ نصیب والوں کو یہ خوبی ملتی ہے. اللہ آپ کو بھی اس خوبی سے مالا مال کرے، ہمیں بھی اس خوبیوں سے اللہ نوازے. اللہ سب کو توفیق دے. اللہ